الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین عملا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کیا گمان کر لیا ہے کفار نے کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز اور حمایتی؟ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کفار کی رہائش کے لیے جہنم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا ہم مطلع کریں تمہیں ان لوگوں کا حال جو کہ ہر لحاظ سے خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد صرف دنیاوی زندگی کی آراستگی کے لیے رہ گئی، اور وہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ کوئی عمدہ کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے اپنے رب تعالیٰ کی آیتوں کا اور اس سے ملاقات کا، تو ضائع ہو گئے ان کے سارے اعمال، اور روز قیامت کوئی ترازو نہیں نصب کریں گے ان کے لیے۔ یہ ہے ان کی جزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فردوس کے باغات میں ان کی رہائش گاہیں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اس جگہ کو بدلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اگر ہو جائے سمندر سارا سیاہی میرے رب کے کلمات کے لکھنے کے لیے تو ختم ہو جائے گا سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو میرے رب کے کلمات، اگرچہ لے آئیں اتنی ہی اور سیاہی اس کی مدد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، میں بشر ہوں تمہاری طرح، جبکہ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا خدا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔ پچھلے فرمان الہی میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر فرمایا گیا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ یہ قصے تو منکرین کے سوالات کے جواب تھے، ان کی ساتھ ہدایت بھی دی گئی جو آپ سن چکے ہیں۔ ذوالقرنین کے قصہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے قصہ میں بھی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے، جو چاہے عطا کر دے اور جو چاہے واپس لے لے۔ ذوالقرنین سے مراد دین اور دنیا میں اعلیٰ مقام رکھنے والا وہ شخص ہے، یعنی دو سینگوں والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جو مشرق سے مغرب تک کا علاقہ فتح کرتا چلا گیا اور سلطنت عظیم حاصل کی۔ اتنی شان و شوکت تھی کہ دو پہاڑوں کو لوہے سے تانبے کو ملا کر بند کر کے وحشی قبائل کو بھی روک دیا۔ ایسے شخص نے بلاخر یہی کہا کہ یہ سب جو کچھ میں نے کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اور قیامت ضرور آئے گی، اور اس وقت جب سور پھونکا جائے گا تو سب پہاڑ اور دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے گی۔ کفار جہنم کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی غفلت اور بغاوت کا نتیجہ ہوگا۔ دراصل یہ جواب ان لوگوں کو تھا جو اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے اور غرور تکبر کا شکار تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ذوالقرنین جیسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانا اور اقرار کیا، اس لیے اپنی بساط کو سمجھو، غرور و تکبر سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ آج کا فرمان الہی بھی انہی ہدایتوں کا خلاصہ ہے جو سورۃ کہف میں فرمائی گئی کہ دنیا میں دو جماعتیں ہیں،
ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کی اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کیا اور دونوں جہانوں میں سرخرو و سرفراز ہوئے اور اپنے خالق و مالک کی نعمتوں کے حقدار ہوئے۔ دوسری وہ جماعت جس نے اپنے ازلی دشمن شیطان کو دوست بنایا، اس کی ماں پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے سامنے باغی ہوئے، قیامت کا انکار کیا، کفر کی تاریکی میں ڈوبے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر دیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے بندوں، فرشتوں، سورج، آگ، ہوا کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا اور ان کے سامنے سجدے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، دنیا کو ہی اصلی زندگی سمجھا اور اسی میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے، ایسے لوگ قیامت میں تہی دست ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دنیا کا کوئی عمل جس کو وہ بہت وزنی سمجھتے تھے وہ آخرت میں بے معنی اور بے قیمت ہوگا۔ اور جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دشمن جان لیا اور شیطان اور نفس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے، انہوں نے زندگیاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں، دونوں جہانوں میں سرخرو و سرفراز ہو گئے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے مال درست رکھیں، اور یہی ہدایت اور حکم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے اور وہی واپس لینے والا ہے۔ جب تمہارے سامنے دو کام ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور دوسرا دنیاوی زینتوں اور جاہ و جلال والا، تو حق یہ ہے کہ اہمیت دو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کو، اور اس طرح کر کے جہاد اکبر کرو کہ اس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگی۔ اور اگر دل میں دنیاوی خواہش کو اہمیت دو گے تو یہ شرک خفی ہے جو تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کا سبب ہوگا اور شیطان کے غالب ہونے کا سبب بنے گا۔ دیکھو بلب میں اس وقت پاور ہاؤس کی روشنی آتی ہے جب اس کی نسبت میں بال برابر بھی کوئی دوسری چیز نہ ہو، ورنہ روشنی نہیں آئے گی اور پیوستگی ناقص ہوگی، بے نہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت میں کوئی دنیاوی خواہش موجود نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ منور ہوں گے، اور اس طرح شیطان سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور یاد الہی کرتے ہیں، کیونکہ یاد الہی سے سینے صاف ہوتے ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔